میں شکر گزار ہوں ان تمام علماء کا جو دور دراز سے تشریف لائے، اور گزارش کروں گا فدائین خط نبوت پاکستان کے قانونی مشیر جناب ناصر رضوان کا ایڈوکیٹ سے تو اسٹیج کے سامنے صوبے میں تشریف فرما ہوں۔ حضرات محترم، ہماری خواہش تو یہ تھی کہ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی وحید الرحمان صاحب کا آخر میں خطاب ہوا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عدیم الفرصتی کی ہے اور یہ ان کی شفقتیں ہیں، عنایتیں ہیں کہ بہت ساری مصروفیات کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے یہ فدائین خط نبوت کی کانفرنس میں ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2009 میں ان کی دبئی اور دشمن کی سازش ناکام ہوئی۔ ہر موقع پر ہر جگہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ قادر ہم پر قائم و دائم فرمائے کہ ہم ان کی سرپرستی میں اسی طرح قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں مرکزی روایت اتحاد کمیٹی کے چیئرمین، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وحید الرحمان سے کھڑے ہو کے استقبال کیجیے کہ تشریف لائے۔ گزارش بھی کروں گا کہ ان تمام فطروں کی طرف اشارہ فرمائیں جو قادیانی حلقوں کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور اغیار کی اس خیانت کی طرف اشارہ فرمائیں جو وہ تحریک ختم نبوت کے اصل محرکین کا نام محرک کرنے میں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ ہی کے بعد سے جو گونجتی چلی جاتی ہے حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی وحید الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تحریک فدائین ختم نبوت کے ذمہ داران اراکین اور اسٹیج پر موجود تمام قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام، اہل فکر و نظر اور تمام دینی بھائیوں، ایک تو میں امی کا ذکر آیا، امی کے حوالے سے ایک تو باتیں عرض کر دوں کہ حضور کو امی جو کہا جاتا ہے، ایک تو اس معنی کے اعتبار سے ام القریٰ کے آپ رہنے والے تھے، اور اسی معنی میں آپ نے فرمایا کہ نحن امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا وہکذا، پھر دوبارہ فرمایا کہ ہکذا وہکذا، اور پھر ایک آخری بات اپنا منہ بند کر دیا کہ مہینہ یا جو 30 کا ہے یا 29 کا ہے، اب امت امی میں ہم لکھتے نہیں، حساب نہیں کرتے۔ ایک اس معنی کے اعتبار سے کہ اس طرح آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن انور سے پیدا ہوئے، پھر آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس قید نہیں کیا، کوئی آپ کا معلم نہیں، کوئی آپ کا استاد نہیں، کوئی آپ کو سکھانے والا نہیں، اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، یہ رحمان نے
قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کامل کو پیدا کیا اور انہیں بیان سکھایا۔ امی کے معنی بعض لوگ الٹریٹ کے کرتے ہیں جب حضور کی نسبت سے ہو، کیونکہ الٹریٹ کے معنی ان پڑھ کے اور جاہل کے ہوتے ہیں۔ جب حضور کی نسبت سے امی بولا جائے تو اللیٹرڈ معنی ہوگا کہ جو لکھتے نہ ہوں یا لکھے ہوئے کو پڑھتے نہ ہوں، یا آپ نے لکھنا یا لکھے ہوئے کو پڑھنا سیکھا نہ ہو۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ کو لکھنا یا لکھے ہوئے کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آپ کو امی رکھنے کی حکمت قرآن مجید نے خود بیان فرمائی کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اس وحی ربانی کے نازل ہونے سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ یہ کہہ دے کہ ان کو شاید کوئی دفینہ، کوئی علمی خزینہ سابق ہاتھ آ گیا ہے کہ جس کو پڑھ پڑھ کر روز ہمیں نئی باتیں سناتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی عصمت کے تحفظ کے لیے اور نبوت کے اعجاز کے طور پر آپ کو امی رکھا تاکہ آپ پر یہ اعتراض، یہ الزام آنے کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اور حضور کی رسالت پر ایمان نہ رہے، تو اس لیے ہمارے علماء امت نے یہ بتایا کہ خاتم النبیین کے معنی اجماع امت آخر النبیین ہے، اور یہ اجماع قرن اول اور اجماع صحابہ ہے، اور اجماع صحابہ بھی اسی طرح سے قطعی دلیل ہے، جیسے قرآن مجید کی نص ہو یا جیسے حدیث متواتر ہو، کیونکہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین ختم نبوت کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کیا، صحابہ میں سے کسی نے بھی اس پر نکیر نہیں کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجتماع قطعی لازمی تھا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے، اور جو اجماع قطعی کا منکر ہو وہ اسی طرح کافر و مرتد ہوتا ہے جیسے قرآن مجید کی اس نص قطعی کا منکر ہو جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو۔ تو اس اجماع نے خاتم النبیین کو قطعی الدلالت بنا دیا کہ اس کے بعد اس کے سوا کوئی اور معنی نہیں ہے امت کے نزدیک بالاجماع، اس کے معنی آخر النبیین ہیں، سوائے ایک شخص کے جو صاحب تحذیر الناس ہیں، باقی امت میں سے کسی نے ایسا قول نہیں کیا۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پہ آ کر فیشنیبل بیگمات بھی، این جی اوز کی بیگمات، کچھ اور لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ ہر ایک مسلمان ہے، ہم بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں،
اور مولوی نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں دے رکھا، تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار تو نہیں ہیں لیکن ہم چوکیدار ضرور ہیں۔ تو جب ہم چوکیدار ہیں تو پھر ہم قرآن پر اور سنت پر اور دین پر کسی ڈاکو کو نقب لگانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ باقی قرآن مجید نے یہ خود بتایا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی صنعت، تجارت، زراعت، حرفت، معاش، روزگار کو چھوڑ کر کل وقتی طور پر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر فرقے یا ہر گروہ یا ہر قبیلے یا ہر علاقے یا ہر بستی میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بالکل ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے فقیہ بن جائیں، دین میں تفقہ مل جائے۔ تو قرآن مجید میں رب الجلال نے ہمیں یہ بتایا کہ جس طرح سے دین دنیا کے اور شعبوں کے لیے ایکسپرٹیز، اسپیشلائزیشن یہ معاشرے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے دین کے لیے بھی ایکسپرٹیز، اسپیشلائزیشن اور تفقہ فی الدین یہ دین کی بنیادی ضرورت ہے۔ لہذا فقہائے دین اور تفقہ فی الدین رکھنے والے اس لیے ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے، کیونکہ یہ دین کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ پوری امت کا فرض کفایہ ہے جو یہ علماء انجام دیتے آئے ہیں اور انجام دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو بات آج کل خاص طور پر یہ کہی جا رہی ہے اور بہت سی کانفرنسیں ہو رہی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے کہ اصول تکفیر کیا ہے۔ ابھی بھی مجھے کانفرنس پہ اس طرح جانا ہے، اور کافر ڈکلیئر کرنے کا اختیار کس کو ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ افیئر نہیں ہے، یعنی یہ جو علماء بتاتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، یہ مرتد ہے، تو یہ اختیار لے لیا جائے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ اختیار تب استعمال نہیں ہوگا جب اسلامی ریاست، اسلامی اسٹیٹ وہ اسلام کی کسٹوڈین بن گیا، جب تک ان کا خاتمہ نہیں کر دیا۔ تو اگر آج بھی اسلامی ریاست صدیق اکبر کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو قبول کر لے تو ہمیں خوشی ہوگی، اور ہم چاہیں گے کہ وہ یہ کام 72 کو جس کو جاری کیا اور جس پر پوری پارلیمنٹ کا اجماع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے اور جناب صدیق اکبر کی یہ کرامت ہے کہ پہلا فتویٰ جاری کرنے والے بھی وہ تھے، اور موجودہ معلوم تاریخ تک جو آخری ریاستی فتویٰ جاری ہوا اس کی قرارداد پیش کرنے والے بھی ان کی اولاد میں 37ویں خوش پر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی۔ اس کے بعد جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو آپ کو ریپیٹڈلی اور مکرر اور بار بار تکرارات کے ساتھ بتانا چاہیے کہ 7ویں آئینی ترمیم کے لیے جو ریزولوشن یا جو قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، اس قرارداد کو موو کرنے والے یا اس کا محرک صرف ایک شخص تھا،
اور بھی علماء تھے وہاں، لیکن محرک صرف شاہ احمد نورانی صدیقی جی۔ یہ بات آپ کو دنیا کو بتانی چاہیے۔ آج بھی اخبارات میں ایڈیشن چھپے ہیں اور لوگوں نے یہ سارا اعزاز اپنے سر لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ علمی خیانت ہے، یہ تاریخی خیانت ہے، یہ دستوری خیانت ہے پاکستان میں کہ یہ قرارداد پیش کرنے والے شخص کا نام وہ صرف فرد واحد تھے اور ان کا نام تھا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی، جس کو اگر اس پر شک ہو تو آج بھی جا کر ریکارڈ کو دیکھیں۔ ہاں، اس کی جو تائید کنندگان تھے جن کو سکندر کہتے ہیں، اس میں کئی نام تھے، لیکن پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیکھیے کہ دو علماء مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحکیم جو JUI کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے ممبر تھے، چونکہ وہ پیپلز پارٹی کو پیارے ہو چکے تھے لہذا انہوں نے اس پر تائیدی دستخط نہیں کیے۔ اور آج یہ بھی آپ کو ریکارڈ سے ملے گا کہ اس قرارداد کے جو مؤیدین ہیں اس میں اور دنیا دار میں MNS بہت ہیں، لیکن اس میں یہ دو علماء نہیں ہیں جو ہمیشہ ٹھیکیدار بنے رہے تحفظ حق نبوت کے، ان کا دستخط اس کے مؤید کے طور پر ریکارڈ پر موجود نہیں ہے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لہٰذا یہ بھی اہل سنت و جماعت کو کم از کم تاریخی ریکارڈ درست کرنے کے لیے دنیا کو بتانا چاہیے، انسانیت کو، قوم کو، مسلمانوں کو یہ بتانا چاہیے۔ اس کے بعد جو فتح ملی وہ تو اللہ کے رسول کے اعجاز ہے، معجزہ ہے، جناب صدیق اکبر کی کرامت ہے اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی کرامت ہے کہ جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو مرزا ناصر الدین نے خود یہ پیشکش کی کہ ہمیں غلط طور پر مرتد قرار دیا جا رہا ہے، لہذا ہمیں اپنا کیس خود ریڈ کرنے کی، پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو بھٹو صاحب مرحوم کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، تو علامہ شاہ نورانی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ آئیں اور وہ اپنا کیس پیش کریں، وہ اپنے حق میں گواہی دیں، لیکن قانون کا اصول ہے کہ جب کوئی مدعی یا مدعا ہے، یہ وکیل صاحب ہیں مروت صاحب ہمارے سینئر، اپنے دعوے کے لیے آ کر شہادت دے یا بیان دے، مدعی بن کر دے یا مدعا بن کر دے یا مدافع بن کر دے، یہ فریق مخالف کا حق ہوتا ہے کہ اس پر اجرا کرے، کراس کوشچن کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ آئیں اپنا کیس پیش کریں اور ہم پھر اس پر اجرا کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مرزا ناصر الدین کا یہ خیال تھا کہ جب ہم جا کر میں قومی اسمبلی میں تقریر کروں گا اور میں کہوں گا کہ یہ کافر بنانا یہ تو ملاؤں کا ہمیشہ سے رہا ہے، فلاں کو بھی کافر کہا گیا، 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 لیکن ان کو بتایا گیا کہ بالاجماع کسی ایک فرد کے اختلاف کے بغیر جو کافر قرار دینے کی مثال ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، اور کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ مجمع علیہ کافر ہیں اس عہد کے علماء نے، اگرچہ مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب کا ایک خط مروت صاحب آن دا ریکارڈ ہے کہ شروع میں انہوں نے وہاں کے لدھیانہ وغیرہ کے علماء کو لکھا کہ آپ خام خواہ پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ تو اچھا خاصا مبلغ ہے اور یہ دین کا دفاع کرتا ہے، مناظرے کرتا ہے عیسائیوں سے اور وہ ہندوؤں سے، تو اس لیے جن علماء کی نظر نے پہلے مرحلے ہی میں پہچانا کہ یہ مرتد ہے وہ علماء اہل سنت تھے، کیونکہ ان کو کوئی تردد نہیں ہوا، ان کو کوئی اشتباہ نہیں ہوا، ان کو کسی مرحلے میں کوئی تشکیک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی اور جتنے علماء اہل سنت تھے ان کی ساری خدمات ریکارڈ پر ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی ریکارڈ پر ہیں کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کی شرائط پر قبول کیا، اپنی شرائط پر نہیں، اس کی شرائط پر کہ لاہور میں ہوگا. انہوں نے کہا لاہور میں ہوگا. جب وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ تحریری ہوگا، تو انہوں نے کہا تحریری ہوگا. اس نے کہا عربی میں ہوگا، انہوں نے کہا عربی میں ہوگا. اس پیر مہر علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ تحریری ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ خود نہیں لکھیں گے، قلم کو حکم دیں گے، قلم خود لکھیں گے. اور پھر مرزا مقابلے میں نہ آیا. تو بعد میں کسی نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر نوبت آ ہی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ کٹا قلعے کے دور پہ کود ہے. تو مجھے اپنے آقا کا سہارا معلوم تھا اور میرا ایمان تھا، میرا ہی کام تھا کہ یہ نوبت آ گئی تو میں ایک غلام مصطفیٰ کی حیثیت سے اگر قلم کو اشارہ کروں گا تو قلم لکھے گا. تو یہ علماء اہل سنت کی خدمات ہیں. اچھا، جنہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی وہ مجلس تحفظ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بناتے ہیں. یہاں سے جہاز بھر کے جاتا ہے ہر سال انگلینڈ. تو یہاں جب قمر ادریس کو ممتاز بھٹو صاحب نے اپنا مشیر و وزیر بنایا تو مجلس ختم نبوت کے دفتر میں ہم سب کو بلایا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کہ حضور آپ جب جہاز بھر کے انگلینڈ جاتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، وہاں تو اکیلے جاتے ہیں. تو اب جب اصل اکیلے کہ وہاں کیونکہ وہ بہت کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے فلاں مقابلہ تو یہاں کرنا ہوتا ہے. مرزا ناصر الدین یا مرزا مسرور یا جو بھی ہو ان کو انگلینڈ میں حقوق کے دعوے نہیں ہیں، ان کو اس سرزمین پر ہیں. جب اس سرزمین پر آئے تو پھر آپ نے ہینڈز اپ کر دیا کیا بھائی. لیکن الحمدللہ پھر ہم گئے اور پھر کمال اصفر کے ساتھ ہم نے مکالمہ کیا اس زمانے میں اور بات چیت کی. علماء اہل سنت کا الحمدللہ یہ ٹریک ریکارڈ ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ جب چیرہ ہوئی تو اس کا خیال یہ تھا کہ یہاں علمی بحثیں چلیں گی کہ حیات عیسیٰ، رفع عیسیٰ، وفات کے معنی کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. تو اس نے سوچا کہ جب یہ علمی بحثیں چھڑیں گی تو اب میں نے اس پوائنٹ کو انتظار چپتا جائیں گے. تو ہمارے علماء نے بڑی بصیرت سے کام کیا اور انہوں نے کوئی علمی بحثیں وہاں پر نہیں چھیڑی، بلکہ جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا کی جو کتابیں تھیں ان کی عبارتوں سے پوچھتے کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام نے یہ لکھا ہے. اب ذرا کتاب بھی وہی ہوتی تھی، عبارت بھی وہی ہوتی تھی کہ جو مجھ پر ایمان بنائے وہ کنجری کی اولاد ہے، ذریۃ البغایا ہے. اور جو مسلمان کا بچہ بھی ہے، ننا بچہ پیدا ہو کر مر جائے تو جس طرح سے عیسائی کے بچے کی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، مسلمان کے بچے کی جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. جیسے انہوں نے بتایا کہ کبھی وہ مرد بنتے ہیں کبھی عورت، اور یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رجولیت کا فعل کرتا ہے معاذ اللہ. تو اور یہ بھی کہ میں نے انگریزوں کی خدمت کے لیے اتنی کتابیں لکھی کہ 50 الماریاں بھر جائیں. تو مجھ سے سوال کیا کہ بھئی وہ 50 الماریاں بھرنے والی کتابیں کدھر ہیں؟ کہ آپ کی کتابیں دنیا ریکارڈ یہ ہے. اس وقت ایک الماری کے کھانا بھی نہ بھرے، کہتا نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ایڈیشن کہیں نکل جاتے ہیں. تو ان پر یہ سوال ہوا. میں کہتا ہوں کہ اور مولانا نے بھی
फरमाते थे कि जिस शख्स का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस मौके पर वो यही बख्तियार था। अगर आप उस रिकॉर्ड को पढ़ें कि जिस तरह से उन्होंने मिर्ज़ा को घेरा और जहाँ वो भागने की कोशिश करता तो फिर उसको घेरते, तो अब हमारी उस वक्त की असेंबली के पास एक ही रास्ता था कि या मिर्ज़ा को काफिर मान लें या खुद काफिर हो जाए। दरमियान का रास्ता वहाँ पर कोई भी नहीं था, या मिर्ज़ा को मुर्तद माने या खुद फिर इख्तिलाफ को कबूल करे। तो अब ज़ाहिर है कि खुद काफिर होना इतना आसान न भुट्टो के लिए था न असेंबली के लिए था। और ये भी हमारे उलमा का ये करामत है कि भुट्टो साहब जो है रोशन ख्याल, जदीद पढ़े लिखे, सोशलिज्म का नारा लेकर आने वाले, और वो जो हदीस पाक में कि इन्नल्लाह युहय्यिनु हाज़ल दीन बिर्रजुलिल फासिक, कि अल्लाह ताला जब अपने दीन का काम लेना चाहता है तो किसी मर्द फासिक से भी ले लेता है। तो ये काम बहुत बड़ा जो हुआ, तो ये एजाज़ है अहले सुन्नत व जमात के लिए, उलमाए अहले सुन्नत के लिए, और अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ताला का एहसान है, पूरी उम्मत पर एहसान है। इस अहद की पूरी मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान पर एहसान है कि अगर ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये 7वीं आईनी तरमीम इर्तिदाद कादियानियत की पास न करती तो वो पूरे मुस्लिम ममालिक में पेनिट्रेट करते और नफूज करते। उसके मिशन के चलाने वाले आज भी मसला उसको उठाया इसलिए गया था ताकि वो कहते कि जिहाद मनसूख है, क्योंकि ज़रूरत क्यों से महसूस हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान मुसलमानों के हाथों से लिया था, हिंदुओं के हाथों से नहीं लिया था। तो उनको ये पता था कि हमारे मुकाबिल अगर कोई ताकत आ सकती है तो वो मुसलमान आएंगे अपनी विरासत को लेने के लिए, और मुसलमान आएंगे तो जज्बे जिहाद के साथ आएंगे। लिहाजा उस करंट को डिफ्यूज कर देना चाहिए कि जिहाद के मगर आप अगर अंदर से टूट का शिकार हैं तो फिर ना आप अपने किसी काम के हैं ना और किसी काम के हैं। तो इसलिए अगर खिराज अकीदत, खिराज तहसीन पेश करना है तो हकीकी, सॉलिड, ठोस, फर्म और परपिचुअल जिसे कहते हैं, कंसिस्टेंट, जो दायमी हो, जिसके असरात बाकी रहने वाले हों। इन्हीं के हाल में हमने बयान कर दिया, उसके बाद इससे तमाम होगी। तो ये मेरा पैगाम है। हमारे इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती